مریم نواز کے بارے میں بتائیے پہلے، وہ اتنی سخت کیوں ہو رہی ہیں؟ وہی باتیں جو 2 دن سے کر رہی تھیں وہ آج پھر انہوں نے کی اور مزید غصے میں آ کر کی۔ دیکھیے عمر باب، ایک تو جلسے ہیں، جو وہ خطاب جو ہیں وہ جلسوں سے کر رہی ہیں، کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے، کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ پہ انہیں کنٹرول رکھنا ہو زیادہ۔ جلسے کو ایموشنل ایک سٹر دینے کے لیے مقرر کا بھی بعض اوقات ایموشنل ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بھی معاملہ ہے کہ وہ انتخابی مہم چلا رہی ہیں، وہ تو لہٰذا اس میں تھوڑا سا وہ مخالفین پر حملہ بھی کریں گی، اپنے دکھ درد، پارٹی کی قربانیوں کا بھی جائزہ لیں گی، سب کچھ لیں گی۔ لیکن مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو آزاد کشمیر کا الیکشن ایک خاص حالات میں لڑا جاتا ہے، اور جس طرح جی بی کا لڑا جاتا ہے کہ اس میں اگر آپ کو جو وفاقی حکومت ہے، اگر آپ کے پاس وفاقی حکومت ہے تو آپ کے لیے وہ الیکشن جیتنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بصورت دیگر آپ کے لیے، آپ چاہے کتنے بھی ایموشنل ہو جائیں، کتنی بھی اصولی باتیں کر لیں، آپ کے لیے الیکشن جیتنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال زور تو سبھی نے لگانا ہے۔ لیکن مجھے ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر مریم نواز صاحبہ وہ کون سا پولیٹیکل آبجیکٹو ہیں جو اس طرح کا رویہ اپنا کر یا اس طرح کا انداز تخاطب اپنا کر وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ان پی ایم ایل این کی یعنی جو حکومت رہی ہے اس کا آپ جائزہ لیں تو اس کے نمبرز بڑے اچھے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب یہ حکومت آئی تھی اقتدار میں، فاروق حیدر والی، پی ایم ایل این کو جب اے جے کے میں اقتدار ملا تھا تو انہوں نے 2.6% ملتا ہے اس کو، آزاد کشمیر کو جو ڈویزیبل پول ہے، انہوں نے 3.6 کر دیا۔ اور پھر وہ ہمارا جو آزاد کشمیر ہے وہ اوور ڈرافٹ پہ چل رہا تھا، اس کو بھی، اس کے معاملات بھی بڑے ٹھیک کیے، اور اس میں نواز شریف صاحب اور اوبویسلی فواد کا بھی بڑا کردار رہا جو مجھے پتا ہے۔ جب آپ کے نمبرز اتنے اچھے ہیں، آپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے بڑی ترقی کی ہے، تو آپ وہ نیریٹو کیوں نہیں لا رہے؟ آخر وہ کون سا آبجیکٹو ہے جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت ان کی پارٹی نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ نے یہ والا نیریٹو رکھنا ہے، قربانی کا، مجھے کیوں نکالا، ووٹ کو عزت دو، اور یہ ساری چیزیں آپ نے اس انداز میں چلانی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ جو میری معلومات ہیں وہ تو یہ ہے کہ پارٹی کا یہ اندازہ نہیں ہے، یا پھر نواز شریف انہیں کچھ ہدایات دے رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اس موقع کو وہ استعمال کر رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستانی سیاست میں تھوڑی خاموشی تھی، تھوڑی وہ خاموش بھی تھی، اور بار بار آواز اٹھ رہی تھی کہ جناب مریم نواز کیوں خاموش ہیں، مریم نواز کیوں خاموش ہیں۔ تو آزاد کشمیر کی انتخابی مہم نے انہیں دراصل یہ موقع دے دیا کہ وہ خطاب تو جلسوں سے کر رہی ہیں، بہانہ یہ بھی بن سکتا ہے کہ جناب جلسے ہیں، انتخابی مہم ہے، لہٰذا گرما گرمی ہو جاتی ہے، تو پاکستانی سیاست کا جو نیریٹو ہے وہ اے جے کے میں چلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو گویا وہ اعتراض بھی آپ کسی درجے میں ختم ہی سمجھے کہ جناب مریم نواز کیوں چپ ہیں۔ تو لہٰذا وہاں کے ماحول میں اگر ان کے اس رویے کا آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کی پولیٹکس کے اندر انہیں کوئی فائدہ ہے، تو اس وقت وہ ماحول نہیں ہے کہ جس میں انہیں اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے۔ شیخ رشید صاحب ہمارے بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کی زبان پہ مجھے اعتراض رہتا ہے، لیکن جب وہ بھی کہنا شروع کر دیں نا کہ آپ آگے نکل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سننے والے کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں واقعی وہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ میں سرخ لائن کو کراس کر رہا ہوں۔ وہ ایک اور بات بھی آج کر رہے ہیں کہ یہ جیسی الیکشن گزر جائیں گے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیے اب ٹھیک ہی ہونا ہے، اس کی وجہ سمپل سی بات ہے عمر باب کہ اب 2 سال رہ گئے نا حکومت میں، اب تو آہستہ آہستہ معاملات کسی اور طرف جا رہے ہیں نا، تو اب تو انہیں اپنی اپنی صفیں درست ہوں گی، تھوڑی گرمی سردی ہوگی، لیکن اب حکومت گرانے کا بندوبست کوئی نہیں کرے گا۔ ساتھ صاحب، ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب کو جب وہ آئے، انہوں نے خطاب کیا، عوام کے سامنے آئے، تو انہوں نے اپنے دور حکومت کی جو کامیابیاں تھیں وہ گنوائیں اور بتایا کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کام کیا اور موجودہ حکومت یہ نہیں کر سکی۔ مریم نواز کو کیا پڑی ہے جب وہ آتی ہیں اور پھر مزید جارحانہ ہو جاتی ہیں؟ دیکھیے میں حبیب صاحب کی جہاں پہ بات شاید پاکستان کے پولیٹیکل کانسٹرکٹ کے اندر سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہوں، لیکن مجھے اس بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں ہے۔ یہ کہاں کی روایت ہے کہ جلسے میں آپ جو مرضی بول دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ کس جمہوریت کی روایت ہے؟ اوہو، یہ کس جمہوریت کی روایت ہے؟ کہ امریکہ کے صدور اس طرح کیمپیننگ کرتے ہیں؟ کیا نیوزی لینڈ کے اندر جمہوریت نہیں چل رہی جہاں پہ خاموشی سے اچھی طرح دو تمیز کے لوگ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ انگلینڈ میں جمہوریت نہیں چل رہی؟ کیا باقی دنیا کے اندر جمہوریت نہیں چل رہی؟ یہ کہاں کا پوئٹک لائسنس ہے جس کو حبیب صاحب نے کہا کہ آپ الیکشن کی کیمپیننگ میں کہہ دیں کہ ہم سڑکوں پہ گھسیٹیں گے اور چوکوں میں لٹکا دیں گے اور تم اور میں، اور بھائی آپ پھر اس کا مطلب ہے کہ سیاستدان الیکشن کیمپین کے درمیان میں رول ماڈل نہیں ہیں
باقی ملک کے لیے. بچے ان کو دیکھ کے نہ سیکھیں پھر کہ بھئی اگر لوگ کہیں کہ ملک میں کس طرح ہونا چاہیے تو بندہ کہے کہ یار ویسے تو بڑا اچھا آدمی ہے لیکن اس وقت جلسے سے خطاب کر رہا ہے تو کچھ بھی منہ میں آئے گا تو بول دے گا. دیکھیں یہ ہم نے ایک اپنے کلچر کو یہ اسی طرح کی تھوڑی سی بات ہے کہ ہمارے کلچر کے اندر کچھ اس طرح کی بد نظمیاں نہیں ہیں. ہمارے کلچر کے اندر نہ ہماری زبان کے اندر اس طرح کی بد نظمیاں, ہماری سیاست کے اندر یہ کہیں سے بنا لی گئی ہیں. اور جو جتنی بدتمیزی سے یا جو جتنی زیادہ بڑھ کے بولتا ہے, آپ کو نہیں یاد جب میں بصد احترام کہوں کہ جب طلال چودھری صاحب اور دانیال عزیز صاحب اور جو پینما کے فوراً بعد جس طرح کی تقاریر ہوئیں, اچھا جس کی یہ صرف نون لیگ کی بات نہیں ہے, پی ٹی آئی کے اندر بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں. ہم نے پھر سے بصد احترام فیاض الحسن چوہان صاحب اور دیگر لوگوں کی طرح کی ہم نے باتیں سنی. سیاست کے اندر ہمارا ایک کلچر بنتا چلا جا رہا ہے کہ جو شاہ کا سب سے زیادہ وفادار ہے وہ سب سے زیادہ آگے, جس کو ہم بولڈ کہتے ہیں لیکن اس کو اردو زبان میں میرے خیال ہے بدتمیزی کہنا چاہیے کہ آپ اس سے بات کریں. یہ ہم نے سیاست کا کلچر بنا لیا اور کہا کہ جلسوں شلسوں میں یہ ہو جاتا ہے. یہ بالکل نہیں ہوتا. کم از کم جو سننے والے کم عمر کے بچے, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل نہیں ہوتا. دنیا کے اندر جمہوریت جو ہے وہ تھوڑی سی ریلیٹیولی تمیز سے بھی چل سکتی ہے. شہباز شریف صاحب والی آپ نے بات کی, اب میں اس پہ گزارش کروں. دیکھیے بہت عرصے سے نون لیگ کے اندر ہم تو نون میں سے شین اور شین میں سے میم اور میم میں سے ہے نکالنے کا میں تو ناقد ہوں. میرا خیال ہے کہ ایک پارٹی ہے اور اس کی ایک وہ آپ 30 سال پہلے سے بھی یہ کام کر رہے تھے, آئندہ بھی کرتے رہیں گے. ایک وہ پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ کانگرونٹ ہے, آپ کو اس کو چلنے دینا چاہیے. سوال کوئی پارٹی کے اندر سپلٹ کا یا مریم صاحبہ کی اور شہباز شریف صاحب کی سپلٹ کا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنی آئیڈینٹی کیسے کنسٹرکٹ کرتی ہے. کیا وہ اپنی آئیڈینٹی بد زبانی کے اوپر, بد اخلاقی کے اوپر قائم کرے گی, یا وہ اپنی آئیڈینٹی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر بن کے قائل کرے گی جو کہ اچھی ہو بری ہو, اپنی پرفارمنس پہ بات کرتی ہیں, اپنی پالیسیز پہ بات کرتی ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کو 17 سیٹیں ملی تھیں 1997 کے الیکشن میں. نیشنل اسمبلی میں بھی صاحب 17 سیٹیں تھیں میرا خیال ہے. کیا اس کے بعد, اور انہوں نے کہا دھاندلی ہوئی ہے اور دیگر باتیں, کیا اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس طرح کی زبان استعمال کرنی شروع کر دی؟ کبھی ایک دفعہ بھی آپ کے ان سے 100 پولیٹیکل ڈفرنسز ہو سکتے ہیں, کبھی ان کی زبان سے, اخلاق سے, طریقہ بیان سے کبھی اختلاف ہوا ہے؟ کسی کو نہیں ہو سکتا. ایک معیار کم از کم سیاست کے اندر مینٹین رکھنا چاہیے, جو کہ میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کی بھی ماضی میں کچھ اس طرح کی تقاریر اور مائک گرانے کی چیزیں نہیں ہیں, لیکن پھر بھی اس وقت لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اس میں, پرائم منسٹر بھی نہیں, کچھ پرائم منسٹر بھی اسی طرح, بالکل نہیں, میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ لوگ موجود ہیں. بانی ایم کیو ایم جیسی تقاریر بھی تو اس ملک کے اندر. یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ رواج کافی پرانا ہے. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں جب وہ الیکشن کیمپین زیادہ چلایا کرتی تھی تو اس وقت ٹی وی اتنا نہیں تھا, اس وقت وہ ریکارڈنگز موجود نہیں تھی, ورنہ اس وقت بھی زبان کا عالم یہی تھا. ایک دن شامی صاحب, مجیب الرحمان شامی صاحب کے سامنے مجھے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ ہمارا یہ جو رجحان ہے اس طرح کا, یہ جو ہم زبان استعمال کرتے ہیں, یہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے ڈالا تھا. تو شامی صاحب نے اس پہ مجھے بڑا مطلب آپ یوں سمجھے کہ مجھے سخت سست کہا. انہوں نے کہا کہ تمہیں فاؤنڈنگ فادرز کے بارے میں بڑا محتاط رہنا چاہیے. میں نے کہا جی قائد اعظم کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ رجحان ہمارے ہاں بہت پرانا ہے. ایک دوسرے کو غدار کہنا, ایک دوسرے کو, انڈیا میں کیا ہوتا ہے, انڈیا میں بھی ایک دوسرے کو غدار کہا جا رہا ہے, کسی کو کہا جا رہا ہے پاکستان چلے جاؤ, یہاں پہ کسی کو کہا جاتا ہے جو مودی کا جو یار ہے. اصل بات ہے یہ ہمارے کلچر کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جس کو اب ہم آہستہ آہستہ برداشت کرتے ہوئے, کچھ تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ جناب اب جلسوں میں اس طرح کی باتوں کی کچھ نہ کچھ گنجائش. میرا خیال ہے کہ